نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عورتوں کے اعتکاف کا طریقہ۔ عورتوں کے اعتکاف کا طریقہ، عورتیں اعتکاف کے لیے کہاں بیٹھیں اور اعتکاف کی نیت اور اعتکاف سے ریلیٹڈ چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ایک حدیث شریف سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان شریف کے آخری عشرہ یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب پا لیا۔ یعنی جو رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے تو اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس طرح اعتکاف کا ثواب مردوں کو مسجد میں ٹھہرنے کا ملتا ہے، اسی طرح اگر ہماری اسلامی بہنیں گھر کے اندر اعتکاف کریں گی تو عورتوں کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اجر و ثواب مردوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کا ملتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر ضرور حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ رمضان کا اعتکاف 20ویں روزے سے لے کر 30 روزے تک یا 29 روزے تک، جب 29ویں روزے میں چاند نظر آ جائے، یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کا یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اور لیلۃ القدر بھی رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں پائی جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر ضرور حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے ہماری اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، کیا اعتکاف صرف شادی شدہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے، کیا رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف شادی شدہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اعتکاف غیر شادی شدہ یعنی کنواری لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، ان کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جو اسلامی بہنیں شادی شدہ ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کر لیں۔ شادی شدہ ہماری اسلامی بہنیں جب اعتکاف کرنے کا ارادہ کریں تو اعتکاف کرنے سے پہلے وہ اپنے شوہروں سے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے اجازت لے لیں۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف روزے کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ روزہ فاسد ہو گیا تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اگر اعتکاف کے درمیان عورت کو حیض شروع ہو گیا تو روزہ بھی ختم ہو جائے گا اور اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ اسلامی بہنیں اعتکاف کرنے سے پہلے اپنی تاریخ ضرور نوٹ کر لیں کہ کہیں اعتکاف کے درمیان ایام حیض تو شروع نہیں ہوں گے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ہماری اسلامی بہنیں ملاحظہ فرما لیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ، 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے آپ مسجد بیت یعنی جو جگہ آپ نے اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے متعین کر لی ہے، آپ نے اپنے گھر کے اندر جو جگہ نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے اسی جگہ کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ آپ اسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں۔
گھر کے اندر جو جگہ نماز کے لیے مقرر ہے عورتیں اسی جگہ پر اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک جگہ نماز کے لیے مقرر نہیں، کبھی کہیں نماز پڑھ لی، کبھی کہیں نماز پڑھ لی، گھر میں کبھی کسی جگہ پر نماز پڑھ لی، اگر ایسا ہے تو اعتکاف کے لیے ہماری اسلامی بہنیں گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کر لیں کہ یہی جگہ میرے لیے مسجد بیت ہے، یعنی میں اسی جگہ اعتکاف کروں گی، اسی جگہ میں نماز پڑھوں گی۔ اگر گھر کے اندر کوئی کمرہ ہے تو کمرے کو سلیکٹ کر لیں، یا کمرہ نہیں ہے تو گھر کا کوئی ایک حصہ یا کوئی ایک کونا سلیکٹ کر لیں کہ یہی اعتکاف کروں گی۔ اب گھر کا جو حصہ یا کمرہ اعتکاف کے لیے ہماری بہنوں نے مقرر کر لیا ہے تو بس وہی مسجد بیت ہے۔ اب اسی جگہ سے اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت نہ نکلیں، یعنی گھر کا جو حصہ، جو کونا یا جو کمرہ آپ نے سلیکٹ کر لیا، مقرر کر لیا ہے، اسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، اسی جگہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اب اس جگہ سے بلا ضرورت آپ نہیں نکل سکتی۔ اگر ضرورت ہو تو ہماری بہنیں اس اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتی ہیں اگر ضرورت ہے تو، مثلاً استنجے کی حاجت ہو گئی ہے یا غسل کی حاجت ہو گئی تو قضائے حاجت کے لیے اعتکاف کی جگہ سے اسلامی بہنیں نکل سکتی ہیں۔ حتی الامکان ہماری اسلامی بہنیں یہ کوشش کریں کہ گھر کا اگر کوئی ضروری کام ہے تو اعتکاف ہی کی جگہ کر لیں۔ گھر کا کوئی ضروری کام ہے، کھانا پکانا وغیرہ، تو اعتکاف ہی کی جگہ کر لیں۔ مثلاً کھانا بنانے کے لیے ساگ سبزی کاٹنا ہے تو یہ کام اعتکاف کی جگہ ہی کر لیں تو بہتر ہے۔ بلا ضرورت بات چیت بھی نہ کریں، قرآن شریف کی تلاوت کرتی رہیں، تسبیح پڑھتی رہیں، کلمہ شریف میں مشغول رہیں، کلمہ پڑھتی رہیں، نوافل پڑھتی رہیں۔ زیادہ سونے سے پرہیز کریں کہ زیادہ اعتکاف کی حالت میں نہ سوئیں۔ ہماری اسلامی بہنیں جب اپنے گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھیں گی تو اعتکاف کی نیت کیسے کریں گی ملاحظہ فرما لیں۔ اعتکاف کی نیت اسلامی بہنیں اس طرح کریں: میں رمضان کے آخری 10 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہوں۔ ہماری اسلامی بہنیں توجہ فرمائیں، جب اعتکاف کے لیے بیٹھیں تو وہ اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کے لیے بیٹھ رہی ہوں۔ 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے ہماری اسلامی بہنیں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں۔ جب 10 دن پورے ہو جائیں یعنی 30واں روزہ ہو تو 30ویں روزے کو سورج ڈوبنے کے بعد اعتکاف سے باہر آ جائیں، یا اگر 29ویں روزے کو چاند نظر آ گیا تو چاند نکلنے کے بعد 29ویں روزے کو اگر چاند نکلتا ہے تو 29ویں روزے کو چاند نکلنے کے بعد اعتکاف سے باہر آ سکتی ہیں۔ اگر 29ویں روزے کو چاند نہیں ہوا تو 30ویں روزے کو سورج ڈوب جانے کے بعد اعتکاف سے باہر آئیں۔ یاد رہے 20ویں روزے کو جب اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے گھر کے کسی کونے میں یا کمرے میں بیٹھنا ہے۔